بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. جیسا کہ سورۃ الانسان جو ہے نا ہماری تفسیر چل رہی تھی سورۃ الدہر کی، آیت نمبر 6 تک تفسیر ہو چکی تھی. آج کی جو کلاس میں آیت نمبر 7 سے کیا ہے تفسیر ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں کیا بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ نیک لوگ، مطلب نیک لوگ وہ ہیں جو نظر کو پورا کرتے ہیں، جب بھی نظر مانتے ہیں تو پورا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. مطلب نیک لوگ جو ہے نا اللہ کے عذاب سے، قیامت سے جو ہے نا ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ اس دن جو ہے نا برائی کیا ہے ان کے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی. اس دن کیا ہے انسان کے سامنے برائی کیا ہے کھول کر رکھ دی جائے گی. یعنی کہ انشاءاللہ ہم لوگ تفصیل سے جو ہے نا تفسیر میں جانیں گے. سب سے پہلے آپ دیکھیے یوفون کو پورا کرنا، یوفون پورا کرنا. کیا پورا کرتے ہیں؟ بالنذر، نظر کو پورا کرتے ہیں. نیک لوگ کون ہیں؟ نظر کو پورا کرتے ہیں. سب سے پہلے نظر کسے بولتے ہیں؟ ایک چیز واجب نہیں ہے لیکن ہم کیا ہے اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، وہ چیز اسے بولتی ہے نظر. العلم نے فرمایا کہ ایک چیز واجب نہیں ہے لیکن ہم کیا ہے اسے اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں. اس کی مثال صدقہ کرنا واجب ہے، زکوٰۃ تو واجب ہے، صدقہ واجب نہیں ہے. لیکن میں بولتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے جو ہے نا 500 روپے صدقہ کروں گا تو میرے اوپر 500 روپے صدقہ کرنا واجب ہو گیا، میرے اوپر 500 روپے صدقہ کرنا واجب ہو گیا. یہ ہے نظر. اسی طرح میں بولتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے تو میں ایک بکرا ذبح کروں گا. بکرا ذبح کرنا میرے پر واجب نہیں ہے لیکن میں بولتا ہوں کہ اللہ اگر مجھے شفا دے دے تو میں ایک بکرا ذبح کروں گا. تو اگر مجھے شفا مل گئی تو مجھے ایک بکرا ذبح کرنا واجب ہے. یعنی کہ نظر بولتے ہیں کہ جو چیز واجب نہیں ہے لیکن انسان اسے اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے نظر کے ذریعے سے. نظر کی کئی قسم ہے. سب سے پہلے ایک نظر ہے نا وہ اللہ کی اطاعت کے لیے نظر مانتے ہیں. اس کی مثال ایک انسان ایسے ہی بولتا ہے کہ میں جو ہے نا اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں کہ اللہ کے لیے میں 500 روپے صدقہ کروں گا، اللہ کے لیے میں 500 روپے صدقہ کروں گا. یہ نظر ہے، یہ جائز ہے بالکل. ایک انسان بولتا ہے کہ میں اللہ کے لیے جو ہے نا روزہ رکھوں گا، نفل روزہ، یہ بھی بالکل جائز ہے. ایک انسان بولتا ہے کہ میں اللہ کے لیے 5 قرآن مسجد میں رکھوں گا، نظر مانتا ہے. تو یہ جو نظر ہے اسے پورا کرنا واجب ہے. میں نیت کرتا ہوں کہ 500 روپے غریبوں کو صدقہ کروں گا، یہ نظر میں مانا تو میرے پر واجب ہے کہ میں نظر کو پورا بھی کروں. وہی اللہ نے فرمایا کہ یوفون بالنذر، نیک لوگ وہ ہیں جو نظر کو پورا کرتے ہیں. اگر میں نظر مانتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے ایک بکرا ذبح کروں گا تو میرے پر واجب ہے کہ میں کیا ایک بکرا ذبح کروں گا. اگر میں ایک بکرا ذبح کرتا ہوں تو اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ نیک لوگ وہی ہیں یوفون بالنذر جو نظر کو پورا کرتے ہیں. یہ کہ ایسے ہی آپ بولتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے ایک بکرا ذبح کروں گا، اللہ کے لیے 500 روپے صدقہ کروں گا، یہ نظر ہے، اسے پورا کرنا واجب ہے. دوسرا نظر کی ایک اور جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ میں بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے شفا دے دے تو میں نظر مانوں گا، اللہ تعالیٰ اگر مجھے شفا دے دے تو میں 500 روپے صدقہ کروں گا. یہ بھی جو ہے نا اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے گا تو میں 500 روپے صدقہ کرنا میرے پر واجب ہے. اگر میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں گا تو میں ایک بکرا ذبح کروں گا، اگر میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں تو میں ایک بکرا ذبح کرنا واجب ہے میرے اوپر. یہ ہے نظر. لیکن اہل علم نے فرمایا کہ یہ جو نظر ہے کہ اگر میں پاس ہوں گا تو میں غریبوں کو پیسہ دوں گا، اگر میں پاس ہوں گا تو کیا ہے بکرا ذبح کروں گا، اس طرح نظر ماننا صحیح نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مانتا ہے تو اگر کوئی اس طرح نظر مان لیتا ہے تو اسے پورا کرنا واجب ہے. یعنی کہ نظر کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر شفا دے دے تو میں کیا ہے بکرا ذبح کروں گا، اگر مجھے شفا مل گئی تو میں کیا کرنا ہے بکرا ذبح کرنا ہے. یہ دوسری قسم ہے نظر کی. تیسری جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ انسان نظر مانتا ہے کہ اس کی بولتا ہے کہ آج ہفتے کے دن ہے، انسان بولتا ہے کہ میں کل جمعے کے دن روزہ رکھوں گا. یہ نظر نہیں ہے، اس کا نظر نہیں ہوگا. جمعہ تو چلا گیا، انسان بولتا ہے کہ میں کل کا جو جمعہ ہے اس میں روزہ رکھوں گا، ہو سکتا کل نہیں آ سکتا. تو یہ بھی نظر کیا ہے؟ یہ نظر کیا ہے؟ نہیں کے برابر ہے.
یہ نظر جو ہے نا نہیں کے برابر ہے۔ اسی طرح جو ہے نا ایک انسان نظر مانتا ہے کہ میں شراب کی باٹل جو ہے نا غریبوں میں تقسیم کروں گا۔ اگر کوئی مسلمان اس طرح نظر مانتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ نظر پورا نہ کرے، بلکہ اس کا نظر کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ نظر کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یعنی کہ نظر کا کفارہ جو ہے نا سب اس میں ہے۔ اگر میں بولتا ہوں کہ 500 روپے اللہ کے راہ میں صدقہ کروں گا، لیکن اگر میں صدقہ نہیں کرتا ہوں 500 روپے تو میں نظر کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا مجھے۔ میں بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے تو میں کیا کروں گا؟ 500 روپے صدقہ کروں گا۔ اگر میں اللہ تعالیٰ اگر مجھے شفا دے دیا، میں 500 روپے صدقہ نہیں کیا تو میرے پر نظر کا کفارہ ہے۔ کیا کفارہ ہے میں آخر میں بتاؤں گا۔ اسی طرح ایک انسان بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا میں جو ہے نا شراب کی 5 باٹل غریبوں میں تقسیم کروں گا، اگر وہ نظر میں جبکہ وہ نظر میں پورا نہیں کرنا ہے، اس کے بدلے میں کیا ہے؟ نظر کا کفارہ ادا کروں گا۔ نظر کا کفارہ کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، 10 فقیر کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 فقیر کو کپڑا پہنانا ہے۔ کیسا کپڑا؟ جس میں نماز پڑھ سکتا ہے، ایسا کپڑا۔ نظر کا کفارہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا نہیں تو 10 فقیر کو کپڑا پہنانا، کپڑا لے کے دینا ان کے لیے، یا نہیں تو گردن آزاد کرنا۔ اگر کوئی انسان غریب ہے، وہ 10 نظر کا کفارے میں غریب ہے ایک انسان، وہ 10 فقیر کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، 10 فقیر کو کپڑا بھی نہیں دے سکتا، گردن بھی مشکل ہے آج کے زمانے میں گردن آزاد کرنا، یعنی کہ غلام لے کے اللہ کے راہ میں آزاد کرنا آج نہیں ہو۔ تب کوئی انسان اگر غریب ہے تو وہ کیا کرے گا؟ 3 دن روزہ رکھے گا مسلسل، 3 دن کیا ہے؟ روزہ رکھے گا، یعنی کہ یہ نظر ہے، یہ ہے نظر۔ اس کی پھر ایک اور مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زید نظر مانتا ہے اللہ تعالیٰ اگر مجھے شفا دے دے تو میں ایک بکرا ذبح کروں گا۔ زید کو اللہ نے شفا دے دی، لیکن زید پر کیا واجب ہے؟ بکرا ذبح کرنا واجب ہے۔ تو اگر زید بکرا ذبح کرتا ہے گویا کہ یوفون بالنذر، زید جو ہے نا نظر کو پورا کرنے والا ہے۔ اگر زید کے پاس بکرا ذبح کرنے کی طاقت نہیں، اللہ اسے شفا دی دے لیکن زید کے پاس بکرا ذبح کرنے کی طاقت نہیں، تو زید پر واجب یہ ہے کہ نظر کا کفارہ ادا کرے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلائے گا، یا نہیں تو 10 مسکین کو کپڑا پہنائے گا، گردن آزاد کرے گا۔ یہ تمام چیز اس کا تعلق پیسے سے۔ اگر زید غریب ہے، کپڑا بھی نہیں پہنا سکتا، کھلا بھی نہیں سکتا غریبوں کو، گردن بھی مشکل ہے آج کے زمانے میں، تو زید کیا کرے گا؟ اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ وہ 3 دن مسلسل روزہ رکھے گا۔ یہ نظر کا کفارہ ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوفون بالنذر، نیک لوگ وہ ہیں جو نظر کو پورا کرتے ہیں، جو نظر کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مسلمان برائی میں نظر مانتا ہے، یعنی کہ میں اللہ کے لیے جو ہے نا نماز چھوڑ دوں گا، نظر مانتا ہے کہ میں اللہ کے لیے جو ہے نا شراب کی باٹل لوگوں میں تقسیم کروں گا، یہ نظر نہیں پورا کرے گا، بلکہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ نظر کا کفارہ ادا کرے گا۔ یعنی کہ نیک لوگ وہ ہیں یوفون بالنذر، نظر کو پورا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَيَخَافُونَ، اور ڈرتے ہیں، یومن، ایسے دن کا مطلب قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ کان شرہ، شر کا مطلب برائی، اس دن برائی کو مستطیرا، مستطیر مطلب اڑانا، پرندہ جب اڑتا ہے اسے بولتی ہے کہ مستطیر، استطارا، انگار جو ہے نا چاروں طرف پھیل جاتا ہے اسے بولتی ہیں کہ مستطیر بولتی ہیں۔ یعنی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس دن جو ہے نا برائی جو ہے نا آسمان زمین بھر جائے گی، برائی قیامت کے دن جو ہے نا برائی سے نا آسمان و زمین بھر جائے گا۔ ایک انسان کے پاس اتنا برائی ہوگا کہ جس کے ذریعے سے آسمان و زمین بھر جائے گا۔ تو وہی اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگ جو ہے نا اس دن سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن کان شرہ، اس دن کیا ہے؟ برائی کو مستطیرا، مستطیرا کا مطلب برائی کو آسمان و زمین سے، آسمان و زمین کے درمیان کیا بھر دیا جائے گا برائی سے۔ ایک انسان کی برائی کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے درمیان کیا بھر دے گا، اتنا برائی ہوگا اس دن ایک انسان کے پاس۔ وہی جو ہے نا ایک نیک لوگ جو ہے نا قیامت کے دن سے اور برائی سے کیا ہے؟ ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد لیکن نیک لوگ کیا کرتے ہیں؟ نیک لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک ہے نظر کو پورا کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، تیسرا کام کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ کن لوگوں کو؟ مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، اور جو ہے نا اسیر جو قیدی لوگ ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ تیسری جو صفت ہے نیک لوگوں کی وہ یہ کہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دیکھیے ترجمہ، وَيُطْعِمُونَ، کھلاتے ہیں، الطعام، کھانے کو، کھانا کیا ہے؟ کھلاتے ہیں، تو صدقہ و خیر، نیک لوگ جو ہے نا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، علی حبہ، حب کا مطلب پسندیدہ، یعنی کہ انسان کے پاس مال بہت پسندیدہ مال ہے، انسان کے پاس جو پسندیدہ مال ہے، یعنی کہ صدقہ جو ہے نا اپنے انسان اپنے مال سے کرتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس سب سے پسندیدہ مال کون سا ہے؟ جو اس کا پیسہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم وہی چیز صدقہ کرو جو آپ کے پاس پسندیدہ ہے۔ مجھے پسند میری گھڑی ہے، میں یہ مال
یہ چیز اگر میں غریب کو دوں گا تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے. مجھے پسند میری کار ہے، یہ کار میں اگر کسی کو دیتا ہوں گفٹ میں، یہ سب سے افضل صدقہ ہے. میرے پاس آج کل لوگوں کے پاس سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ پیسہ ہے. وہ پیسہ اگر صدقہ کرتا ہے تو سب سے افضل صدقہ ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ نیک لوگ جو ہے نا، اپنا جو پسندیدہ جو چیز ہے، اللہ حب ہی، حب کا مطلب پسندیدہ، اپنا جو پسندیدہ چیز ہے وہ صدقہ کرتے ہیں. کسے دیتے ہیں؟ اللہ حب ہی، مسکین، مسکین کو دیتے ہیں. مسکین جو غریب جو ہوتا ہے اسے کیا ہے صدقہ و خیرات کرتے ہیں. وہ یتیم، یتیم کو صدقہ و خیرات کرتے ہیں. یتیم کون ہے؟ چھوٹا بچہ، مطلب زید ابھی چھوٹا ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، اس سے پہلے ان کے والد کا اگر انتقال ہو جاتا ہے، زید 10 سال کا رہتا ہے یا 9 سال کا رہتا ہے یا 11 سال کا رہتا ہے، اس سے پہلے اگر ان کے والد کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو زید کو کیا بولیں گے؟ ہم یتیم بولیں گے. زید کو یتیم بولیں گے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 14 سال کا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ بالغ ہو گیا. 14 سال سے پہلے کیا ہے؟ وہ نابالغ ہے. اگر کسی کا 13 سال ہے، زید کا 13 سال ہے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ہم زید کو کیا بولیں گے؟ یتیم بولیں گے. ایسے یتیم بچے پر خرچ کرنا چاہیے. وہی اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگ جو ہے نا مسکین پر خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں مسکین کو. وہ یتیم، اور یتیم کو کھلاتے ہیں. وہ اسیرا، اسیر کون ہے؟ کافر. جو کافر ہے، جو ہے نا، اب جنگ ہو گئی، مثال طور پر کیا ہے، ہندو مسلمان میں جنگ ہو گئی، مسلمان جیت گئے، اور مسلمان جب جیتتے ہیں تو ہندو کے پورے لوگ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. تو مسلمان ایسے وقت کیا کرے گا؟ ہندوؤں کے جو غلام ہیں ایسے لوگوں پر مسلمان خرچ کرے گا. یاد رکھے، اسلام دیکھیے کتنی عظیم چیز ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنا جو پاکیزہ جو مال ہے تم کافروں پر بھی خرچ کرو. اسیرہ بولتی ہیں کہ کافر کو بولتی ہیں. وہ کافر جو کیا ہے، جو مسلمانوں کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. اب مسلمان اگر جنگ جیت جاتا ہے تو مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں وہ کافر. ایسے کافروں پر بھی صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ ابھارتا ہے مسلمانوں کو، ایسے اللہ تعالیٰ ابھارتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ اسیر، ایسے قیدی، جو کافر جو قیدی ہے، ایسے لوگوں پر کیا تم صدقہ و خیرات کرو. اسلام بڑی عظیم چیز ہے. تو یہ اہل علم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے کیا ہے کافر کا اسلام لا سکتا ہے. یہ اگر کوئی کافر آپ کو ملتا ہے، یہ آیت کا ترجمہ اگر اس کے سامنے پڑھ کر بتائیں گے کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے اگر کافر بھی ہے اس پر شریعت بولتی ہے کہ صدقہ کرو. اگر کافر بھی ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اس پر بھی صدقہ کرو. تو کتنی عظیم چیز ہے، کتنی عظیم چیز ہے. دیکھیے کافروں پر بھی صدقہ و خیرات کیا جائز ہے. بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا یہودیوں پر بھی صدقہ و خیرات کرتے تھے. بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کا جو پڑوسی یہودی تھا، سب سے پہلے ذبح کرنے کے بعد اپنا یہودی پڑوسیوں کو جو ہے نا صدقہ و خیرات کرتے تھے، گوشت دیتے تھے. یعنی کہ نان مسلم پر بھی کیا ہے صدقہ کرنا چاہیے. یعنی کہ اس آیت میں جو بات بتائی گئی کہ نیک لوگ وہ ہیں جو مسکین، یتیم کو اور کافر قیدی پر کیا ہے صدقہ و خیرات کیا ہے کرتے ہیں. اللہ حب ہی، اپنا پسندیدہ مال. اللہ حب ہی، حب کا مطلب پسندیدہ، اپنا جو پسندیدہ مال ہے وہ کیا ہے ایک مسلمان جو ہے نا غریبوں کو، مسکینوں کو دیتا ہے. کیوں دیتا ہے ایک مسلمان؟ میں ایک مسکین کو صدقہ دیتا ہوں، کیوں؟ میری نیت کیا ہونی چاہیے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، میری نیت یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے. بس میں ایک غریب کو کھلاتا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. بس میں غریب کو، اگر یتیم کو کھلاتا ہوں، میری نیت یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. بس اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور ساتھ میں میری یہ بھی نیت نہ ہو کہ وہ اگر میں یتیم کو دیتا ہوں تو یتیم میری تعریف کریں. اگر میری نیت یہ ہے میں یتیم پر خرچ کروں گا تو یتیم میری تعریف کرے گا، ایسے صدقے کو اللہ کی ضرورت نہیں. یاد رکھیں اگر ہماری نیت ایسی ہے. اگر میری نیت یہ ہے کہ میں غریب کو صدقہ کروں گا تو غریب کیا ہے میرا کام پورا کرے گا، غریب کیا ہے میرا کام وہ کرے گا. اس نیت سے بھی ہم صدقہ نہ کریں. ہم جب صدقہ کرتے ہیں تو صرف اس نیت سے صدقہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا میرا اس کا بدلہ دے گا، میں غریب سے اس کا بدلہ نہیں چاہتا. دیکھیے آیت کا ترجمہ، ایک نیک لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں. کیوں؟ انما، بے شک، نطعمکم، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کم، تم کو. نیک لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں کیوں؟ لوجہ اللہ، وجہ کا مطلب خالص اللہ کے لیے. لوگوں کی تعریف نہیں، غریب کی بھی تعریف نہیں، غریب سے کوئی ہمارا کام بھی نہیں تھا. ہم صرف خالص اللہ کے لیے کیا ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں. وہی جو نا لا نرید، ہم نہیں، لا کا مطلب نہیں، نرید چاہنا، ہم نہیں چاہتے، منکم، تم میں سے. کون ہے؟ غریب، مسکین، یتیم سے ہم جزا، کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے، کوئی بدلہ نہیں چاہتے. یہاں جزا کا مطلب فعل، کہ فعل کا مطلب یہ ہے کہ میں یتیم کو پیسہ دیتا ہوں، صدقہ و خیرات کرتا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ یتیم جو ہے نا میرا فلاں کام کر دے گا.
میں غریب کو پیسہ دیتا ہوں تاکہ غریب جو ہے نا میرے گھر کے سامنے کچرا کو دور کر دے. اس نیت سے بھی نہیں کریں گے صدقہ, اس نیت سے بھی نہیں کریں گے. اب میں غریب کو صدقہ پیسہ دیتا ہوں کیوں؟ تاکہ وہ میرا کام آ جائے مشکل کے وقت. نہیں, اللہ نے فرمایا کہ لا نرید منکم, ہم نہیں چاہتے منکم, تم میں سے جزا, یعنی کہ جس کو میں صدقہ دیتا ہوں جزا, اس سے بدلہ بھی نہیں چاہتا, میں اس سے کوئی مجھے فائدہ بھی نہیں چاہتا. ولا شکورا, نہ ہی شکور, نہ ہی جو ہے نا وہ غریب جو ہے نا میری تعریف کرے لوگوں کے سامنے کہ فلاں جو ہے نا زید محمود نے مجھے صدقہ دیا ہے. میں زید کو صدقہ دیتا ہوں, میری نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا ہے محمود کی تعریف کرے کہ محمود نے صدقہ دیا ہے. یہ بھی نیت نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی نیت نہیں ہونی چاہیے. بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب آپ غریب کو صدقہ دیتے ہیں تو یہ بول کر دو کہ جزاک اللہ خیرہ, اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے. یعنی کہ جب ہم غریب کو صدقہ دیتے ہیں اس نیت سے صدقہ دے کہ ہم اسے الٹا ہم دعا دے ساتھ میں اسے, بلکہ الٹا ہم جو ہے نا غریب کو جو ہے نا دعا دے کر کے ہم صدقہ کرے. بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک انسان صدقہ کرتا ہے, میں ایک یتیم کو پیسہ دیتا ہوں, پیسہ دینے کے بعد یتیم سے بولتا ہوں کہ یہ یتیم تم میرے واسطے دعا کرو, بلکہ آپ نے یتیم سے بدلہ چاہتے ہیں, آپ یتیم سے دعا چاہتے ہیں آپ, بلکہ آپ کا صدقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا صدقہ ایسا ہو کہ یتیم سے دعا کی بھی امید نہ ہو آپ سے. بس اگر کوئی مسلمان یہ بولتا ہے کہ یتیم میں تجھ کو صدقہ کیا تو میرے واسطے دعا کر, اے فقیر میں نے تجھ کو صدقہ کیا تو میرے واسطے دعا کر, نہیں, اللہ نے فرمایا کہ لا نرید منکم جزا, ہم تم سے بدلہ بھی نہیں چاہتے ہیں. اے فقیر ہم صرف تم کو صدقہ کرتے ہیں, ہم بدلہ بھی نہیں چاہتے, ہم شکر بھی نہیں چاہتے. شکر کا مطلب تعریف کرنا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ زید کو صدقہ دے کر زید میری تعریف کرے, یہ بھی ایک مسلمانوں کو دل و دماغ میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ایک نیک لوگ صدقہ کرنے کے بعد ان کی نیت خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے. غریب سے کوئی تعریف بھی نہیں سننا پسند نہیں کرتے ہو, نہ ہی وہ جو ہے نا کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے ہیں. بلکہ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم صدقہ و خیرات کر کے فلاں بولتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو اتنا روپے دیا, آپ نے کسی کو 10,000 روپے دیا, اب لوگوں میں بولتے ہوئے پھرتے ہیں کہ میں نے فلاں کو 10,000 روپے دیا, میں نے فلاں کو 20,000 دیا. آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوگا, یاد رکھیں, آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوگا. اگر آپ خالص نطعمکم لوجہ اللہ اگر ہے, خالص اللہ کے لیے اگر آپ کا صدقہ ہے, اب لوگوں کو بولتے ہوئے مت پھریے کہ میں نے یتیم کو 10,000 دیا, میں نے فلاں گھر والے کو 10,000 روپے پیسہ دیا. آپ کے لیے جائز نہیں اس طرح بولنا, آپ کے لیے جائز نہیں. آپ پیسہ دینے کے بعد تمام خاندان والوں کو بولتے ہوئے پھریں گے کہ میں نے فلاں کو اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا, یہ جائز نہیں. اگر آپ بولتے ہی گویا کہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں دیا بلکہ لوگوں کی تعریف کے لیے آپ نے دیا ہے. بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ نیک لوگ تو وہ ہیں صدقہ دے کر بھول جاتے ہیں, غریب سے کوئی کام بھی نہیں چاہتے, غریب سے تعریف بھی نہیں چاہتے. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں. پھر نیک لوگ کون ہیں؟ آیت نمبر 10 میں نیک لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. دیکھیے انا نخاف, یہاں سب جو نا جنتیوں کے بارے میں ذکر ہے. انا بے شک ہم, نخاف ہم ڈرتے ہیں. نیک لوگ بولتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں من ربنا, ہمارے رب سے. ایک نیک شخص یہ بولتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ یومن, ایسے دن سے, عبوس, جس دن جو ہے نا عبوس بولتے ہیں کہ کوئی انسان جب پریشان ہوتا ہے, کوئی زلزلہ دیکھتا ہے, کوئی ہولناک منظر دیکھتا ہے, اس وقت اس کا فیس جو ہے نا بالکل بدل جاتا ہے, بالکل بدل جاتا ہے انسان کا فیس. کوئی ڈرونی ماحول ہوتا ہے, کوئی ڈرونی چیز اگر دیکھتا ہے اس کا فیس بالکل بدل جاتا ہے. عبوس کا مطلب یہ ہے جب قیامت کا منظر دیکھے گا تو اس دن جو ہے نا کافروں کا چہرہ بالکل بدل جائے گا. وجوہ یومئذ باسرہ, اس دن چہرہ کالا ہو جائے. اسی وہی معنی ہے یہاں بھی. عبوس کا مطلب فیس چینج ہو جائے گا, کالا ہو جائے گا, جس دن جو ہے نا کافر جہنم کے ہولناکیوں کو دیکھے گا. تو جو ہے نا ایک مومن جو ہے نا عبوس سے بھی ڈرتا ہے, جس دن قیامت کی ہولناک کیا ہوگی اس سے بھی کیا ایک مومن ڈرتا ہے. قمطریرہ کا مطلب ایک آزمائش لمبی مدت تک ہوگی. قمطریرہ کا مطلب جو ہے نا ایک آزمائش جو ہے نا لمبی مدت تک. اس کی تفسیر جو ہے نا جیسا کہ سورہ معارج میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگی کافروں کے لیے. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, قیامت کے ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگی. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ فرماتی کہ نیک لوگ جو ہے نا عبوس سے بھی ڈرتے ہیں اور قمطریرہ سے بھی ڈرتے ہیں. نیک لوگ, عبوس کیا ہے؟ کوئی جہنم کا جب قیامت کا جو منظر دیکھیں گے تو کافر کا چہرہ بالکل کالا ہو جائے گا. ایسے بھی کیا ہے مومن کا اس سے بھی ڈرتا ہے عبوس. اور قمطریرہ کا مطلب جو ہے نا حشر کا میدان اتنا لمبا دن ہوگا, اس دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, وہ بھی عذاب کا دن ہوگا.
اس دن کا انسان پسینے میں ڈوبا رہے گا، یعنی کہ اتنا لمبی آزمائش کا دن ہوگا. قمطریرہ کا اصل معنی لمبا، یعنی کہ حشر کا میدان ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اتنی حشر کے میدان میں بھی کئی لوگوں کو عذاب ہوگا اس طرح. یعنی کہ مومن جو ہے نا قمطریرہ سے بھی ڈرتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا مومن کیا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے. جو بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے چہرے میں اللہ تعالیٰ نور دیں گے کل قیامت کے دن. جو بھی صدقہ و خیرات کریں گے اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے کوئی صدقہ و خیرات کریں گے، ایسے لوگوں کے چہرے میں اللہ تعالیٰ کا نور دیں گے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سکون دیں گے. وہی اللہ تعالیٰ اس کے بعد والی آیت میں فرماتی ہیں. دیکھیے فوقاہم اللہ، فا کا مطلب پس، وقاہم اللہ بچانا، وقاہم اللہ بچانا، یعنی کہ اللہ ان کو بچا دے گا. فوقاہم اللہ، اللہ کیا ہے ان کو بچائے گا. کن کو؟ جو نیک لوگ ہیں جو ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں. کس سے بچائے گا؟ شر ذالک اليوم، اس دن کی برائی سے. قیامت کے دن میں جو عذابات ہوں گے، حشر کے میدان میں جو آزمائش ہوں گے، اس دن کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بچا لے گا. جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے تھے خالص اللہ کے لیے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا حشر کے میدان کی ہولناک ان سے بچا لے گا. یعنی کہ اس سے دوسری زبان ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جو بھی صدقہ و خیرات کرے گا حشر کے میدان کے عذاب سے بچ جائے گا. اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان کے عذاب سے مجھے بچائے، کیونکہ وہاں جو ہے نا ہر انسان پسینے میں ڈوبا رہے گا. وہاں جو ہے نا جو صدقہ و خیرات نہیں کرتے، سانپ اس کی شکل میں سانپ جو ہے نا اس کی پیٹھ پہ آ کر مارتا رہے گا 50,000 سال تک. یعنی کہ حشر کے میدان میں بھی عذاب ہوتے رہیں گے. حشر کے میدان کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک مسلمان کو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایک مسلمان صدقہ و خیرات کرے گا، فوقاہم اللہ، اللہ اس کو بچا دے گا شر ذالک اليوم، اس دن کے عذاب سے، حشر کے دن کے عذاب سے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وَلَقَّاهُمْ، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا کیا؟ نظرتاً، فیس میں نور اللہ تعالیٰ دے دے گا. جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہرے میں نور، نظرتاً کا مطلب نور دے گا اللہ تعالیٰ. سرور کا مطلب خوش ہونا، یعنی کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ سکون دے گا. جو بھی صدقہ و خیرات کرے گا اللہ ان کے چہرے میں نور دے گا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سکون دے گا. اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے میں نور دے کل قیامت کے دن، تو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو. زیادہ سے زیادہ ایک مسلمان جو ہے نا صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. یعنی کہ آیت نمبر 11 میں اللہ نے یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی صدقہ و خیرات کرے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے چہرے میں اللہ تعالیٰ نور دے گا، بلکہ اللہ تو اسے سکون دے گا. بلکہ آپ دیکھیں گے جیسا کہ بخاری مسلم کی جو مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل حشر کے میدان میں تمام لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے، لیکن مخصوص قسم کا سایہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب کریں گے. ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ فِي الْحَقِّ، یعنی کہ ایک انسان وہ ہوگا جو اپنا جو مال جو ہے نا اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرتا تھا. اگر آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں گے کل حشر کے میدان میں اللہ کا عرش کا سایہ آپ کو نصیب ہوگا. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے گا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کی جو ہے نا مخصوص سایہ نصیب کریں گے. پھر اس کے بعد صدقہ و خیرات جو بھی کرنے والے ہیں، یعنی کہ نیک لوگ جو لوگ ہیں وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو بھی صدقہ و خیرات کریں گے ان کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. ان کا بدلہ جنت ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وَجَزَاهُمْ، ان کا بدلہ، وَجَزَاهُمْ ان کا بدلہ بِمَا صَبَرُوا، جو انہوں نے صبر کیا، جو انہوں نے صبر کیا. یعنی کہ دنیا میں جو تکلیفات آئے ان کو صبر کیا آپ، دنیا میں ان کو بیماری آئی آپ صبر کرے، وہ دنیا میں آزمائش آئے وہ صبر کرے. یعنی کہ صبر کی جو ہے نا 3 قسم ہے. ایک ہے کہ بیماری پر انسان صبر کرتا ہے، ایک ہے آزمائش پر ایک مسلمان صبر کرتا ہے، اور ایک صبر جو ہے نا ایک صبر علی الاقدار، یعنی کہ تقدیر پر، یعنی کہ اس کی جو ہے نا سڈن کوئی مال کیا ہے پورا چلا گیا، کوئی بیماری سڈن، یعنی کہ اللہ کی تقدیر پر بھی صبر کرتا ہے، بیماری پر بھی صبر کرتا ہے. ہاں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کل قیامت کی جو ہے نا جنت دے گا. وَجَزَاهُمْ ان کا بدلہ بِمَا صَبَرُوا، جو انہوں نے صبر کیا اس دنیا میں جو بھی آزمائش ہے اس پر ایک مسلمان صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. جنت اس کا بدلہ، اس کا بدلہ جنت، یاد رکھیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَحَرِيرًا، ریشم کی لباس اللہ تعالیٰ اسے پہنائیں گے. جو بھی اس دنیا میں صبر کرے گا، دنیا کی آزمائشوں پر صبر کرے گا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ریشم کی لباس اللہ تعالیٰ پہنائے گا. لیکن دنیا میں جائے حرام ہے ریشم کے لباس پہننا مردوں کے لیے، لیکن قیامت کے دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے لوگوں کو ریشم کا لباس کا ہے اللہ تعالیٰ پہنائیں گے. یعنی کہ یہاں جو ہے نا اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتی ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو.
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ کیا کرو؟ صدقہ و خیرات کرو، وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اطعام الطعام، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے۔ آپ جتنا غریبوں کو کھانا کھلائیں گے یہ آپ کے لیے افضل عمل ہے، یاد رکھیں یہ افضل عمل ہے جتنا آپ غریبوں کو کھلائیں گے۔ تو وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو جو ہے نا پلانا، یہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ جو بھی صدقہ و خیرات کرے گا اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور جنت میں کیسا رہیں گے وہ؟ اپنے جو ہے نا، جیسا کہ آج کل جو ہے نا صوفہ سیٹ ہوتا ہے، اس میں ایک مسلمان ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے، اس طرح جو ہے نا جنت میں ایک مسلمان ٹیک لگا کے ہوئے بیٹھے گا جنت میں۔ تو اپنے صوفہ سیٹ، جس طرح صوفہ سیٹ ہمارے پاس ہوتا ہے، گدا جیسے ہم بولتے ہیں، اس میں ایک مسلمان جو ہے نا جنت میں جو ہے نا آرام سے ٹیک لگا کر کیا ہے؟ بیٹھے گا۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقین، متقین مطلب ٹیک لگانا، فیہا جنت میں، علی الارائک صوفہ سیٹ پر، علی الارائک مطلب جو بستر جو ہوتا ہے، ایک صوفہ، علی الارائک کی ایک جو معنی ہے صوفہ سیٹ، ارائک بولتی ہیں صوفہ سیٹ کو، ایک اور جو معنی ہے ارائک کا تو اس گھر کو بولتے ہیں، مفسرین بولتے ہیں کہ اس گھر جس میں جو ہے نا پورا گھر پردہ لگایا ہوا، خوبصورت پردے سے کیا ہے وہ گھر کیا ہے؟ بھرا ہوا، ایسا گھر کو ہی بولتی ہیں کہ ارائک۔ گھر میں جو ہے نا وہاں خوبصورت پردہ ہے، جنت میں ایک ایسا گھر ہوگا جس میں خوبصورت پردے ہوں گے، ایسے گھر میں جو ہے نا نیک لوگ بیٹھ کر جو ہے نا رہیں گے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ متقین، ٹیک لگائے ہوئیں گے، فیہا جنت میں، علی الارائک صوفہ سیٹ پر، علی الارائک ایک ہے کہ بالکل مست جو صوفہ سیٹ ہے اس میں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ ایک اور جو ارائک کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا گھر جس میں جو ہے نا پورا کلر کا جو ہے نا کپڑا، مطلب جس طرح آج کل ہمارے پاس جو ہے نا یہ ہوتا ہے ونڈو پر جو ہے نا پردہ ہوتا ہے، اس طرح جو ہے نا خوبصورت پردے ہوں گے اس گھر میں۔ ایسے گھروں میں جو ہے نا نیک لوگ رہیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ لا یرون فیہا، نہیں دیکھیں گے، فیہا جنت میں، شمس، کوئی یہ بھی نہیں رہے گا، شمس کا مطلب سورج، یعنی کہ کوئی گرمی بھی نہیں رہے گا، اتنی گرمی بھی نہیں رہے گی جس سے کیا انسان کو تکلیف ہو۔ لا یرون فیہا، نہیں پائیں گے، نہیں رہے گا، نہیں دیکھیں گے، فیہا جنت میں، شمس کا مطلب سورج، یعنی کہ وہاں کوئی گرمی بھی نہیں رہے گی جنت میں، ولا زمہریرا، زمہریرا کا مطلب کوئی ٹھنڈی بھی نہیں رہے گی، زمہریرا مطلب اتنی ٹھنڈی جس سے انسان کو تکلیف ہو، ایسی ٹھنڈی بھی نہیں رہے گی، اتنی ایسی ٹھنڈی بھی نہیں رہے گی، یعنی کہ نہ ہی بہت زیادہ گرمی ہوگی، ولا زمہریرا، نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی، بلکہ جو ہے نا موسم ہمیشہ ایک لیول کا ہوگا، معتدل ہوگا، یعنی کہ نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی جنت میں، نہ زیادہ گرمی ہوگی، بلکہ ایک ہی لیول کا کیا ہے؟ موسم ہوگا۔ یہاں جو ایک بات یہ معلوم ہوئی، جنت میں سورج بھی نہیں رہے گا، لا یرون فیہا شمس، سورج بھی نہیں رہے گا جنت میں۔ زمہریرا کا ایک جو معنی ہے، اہل علم میں فرمایا کہ چاند کے معنی میں ہے، وہاں چاند بھی نہیں رہے گا جنت میں، جنت پہ جو ہے نا چاند اور سورج کیا ہے؟ دونوں نہیں رہے گا۔